جو لوگ ابھی تک پریشان ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، وہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل لازمی کر لیجئے گا۔ آج ہی ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن آپ کے پاس آخری بڑا موقع ہے، یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس آخری سنہرا موقع ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، ابھی تک مقدر اور نصیب کا ستارہ نہیں چمکا سکے، ابھی تک رمضان المبارک کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، تو دوستو آج اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کر لیجئے گا۔ جس طرح اللہ والوں نے طریقہ بتایا ہے، میں اسی طرح ہی آپ کو یہ عمل بتاؤں گا۔ اگر آپ نے بالکل سیم اسی طرح یہ عمل کر لیا، آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی۔ آج آپ کی تمام مشکلات اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائیں گی، سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ پاک کے خزانے سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، اپنی راحت اور رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے، کیونکہ آج عید الفطر کی چاند رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ آج جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بھی بات منوانا چاہتا ہے، تو وہ عید الفطر کی چاند رات یہ عمل لازمی کر لے۔ دوستو عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے بس یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، آپ کا نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود بخود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو وظیفہ چند منٹ کا ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو احباب کو دیکھا ہے کہ میرے بھائی اور میری بہنیں ویڈیو کو سکپ کر کاٹ کر دیکھتے ہیں، بعد میں پھر مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ بتا دیں۔ میری بھائیوں میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک ہی بار دیکھ لیا کریں، پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ کو وظیفے کا طریقہ کار سمجھ آ سکے۔ شروع سے آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اپنے پاس کاپی پینسل پر کاغذ پر نوٹ فرما لیجئے، اس کے بعد اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو 1000% فائدہ ہوگا۔ اب اس عمل کا طریقہ کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بڑی خاص ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کاٹ کر نہیں دیکھنا، تاکہ وظیفے میں سے کوئی خاص بات چھوٹ نہ جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آج کی ببرکت رات چند لمحوں کی، چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی رات ہے، یہ ختم ہو جائے اور پھر آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے، کیونکہ عید الفطر کا چاند سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ آج تھوڑا سا وقت نکال کے اچھے طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد اس طریقے کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہوگا کر لیجئے گا، کیونکہ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ آج آپ کے پاس آخری موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ دوستو عید الفطر کا چاند عالم اسلام امت مسلمہ کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد انعامات لینے کی رات اور دن ہے۔ عید کا چاند، عید الفطر کی تیاریاں اس سے منانے کے حوالے سے اسلامک اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں عید الفطر کے چاند کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چاند رات کو آپ یہ عمل لازمی کر لیجئے گا، بلکہ عید الفطر کی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں اللہ پاک کا صرف ایک مخصوص نام موجود ہے۔ اس عمل میں آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مخصوص نام کا وظیفہ کرنا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ آپ اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ خدا خود قسم کھا کر فرماتا ہے 70,000 حاجتیں قبول کروں گا۔ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، آپ اپنی آنکھوں سے خود بخود ہر چیز کو دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ عید والے دن بھی کر سکتے ہیں اور آج چاند رات والے دن بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن دوستو میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ چاند رات دراصل عبادت اور فضیلت کی رات ہے۔ اس رات رمضان رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مزدور کو اس کی مزدوری دیتا ہے، لہٰذا یہ رات پورا رمضان المبارک عبادت کرنے کے بعد انعامات لینے کی رات ہے۔ بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے، تاکہ عید کا دن ختم ہونے سے پہلے آپ کے رزق کی تنگی، معاشی تنگی، ہر چیز سے آپ کو نجات مل جائے اور آپ اچھے طریقے سے عید کو انجوائے کر سکے۔ چاند رات اور عید الفطر کا یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ اس عمل سے غیب کے خزانوں سے اللہ پاک تمام آپ کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ الجھنے اور مسائل میں گری ہوئی زندگی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو میں آپ کو گنوا بھی نہیں سکتا، تو بس یوں سمجھ لیجیے
لیجئے کہ اگر آپ زندگی کے کسی بھی موڑ میں کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی بھی حاجات حل نہیں ہو رہی، کوئی مشکلات آپ کی حل نہیں ہو رہی، تو بس اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اس اسم گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، عمل کے اتنے فوائد اور فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس عمل کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں تاکہ آپ ذوق اور شوق کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں۔ اگر فوائد بتانے سے پہلے میں عمل بتا دوں گا تو شاید آپ اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ عمل نہ کریں، لہٰذا ہمارے بتائے گئے فوائد کو ذہن میں رکھ کے وظیفہ کیا کریں اور آپ ہماری اپلوڈ کردہ عمل کم سے کم توجہ کے ساتھ لازمی سنا کریں اور سمجھا کریں۔ دوستو، رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ختم ہوتے ہی یکم شوال کا چاند جو کہ عید الفطر کی صورت میں طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ گویا عید الفطر اجر لینے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی اور انعامات اور کرامات لینے کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی عید الفطر سے ایک دن پہلے بلا کسی غرض یا شرعیت کے طور پر روزہ چھوڑنا گناہ ہے اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاند رات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتوں سے خود کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائی یا نہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور مغفرت کی دعاؤں کا خصوصی اختتام کرنا چاہیے، یا کم سے کم ایسے اعمال انجام نہیں دینے چاہیے جو اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتے ہوں۔ مگر دوستو، افسوس کا معاملہ ہے، اس کے برعکس ہی ہر چیز نظر آتی ہے۔ اس رات میں بازاروں میں لڑکے اور لڑکیوں کا اس قدر اطلاعات ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، شانوں سے شانے ٹکراتے ہیں، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبائی جائے یا اس بات سے بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن اس رات آپس میں چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق ہوتا ہے، گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ایک دوسرے کے لیے تحفے خریدتے ہیں، خواہ والدین یا بہن بھائی کے لیے خریدیں یا نہ خریدیں، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں یا مہندی لگوائی جاتی ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک زنا کی شکل ہے۔ یہ کام اس وقت تک انجام پاتے ہیں جب رمضان کو گزرتے ہوئے ایک دن بھی نہیں گزرا ہوتا۔ ان کاموں کو عید کے نام پر کیا جاتا ہے، جبکہ عید رمضان المبارک کے ذریعے ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد تربیت کو ناپنے کا ذریعہ ہے کہ اب ہم اس کی خوشی کے موقع پر کون سی روایات کو اختیار کرتے ہیں، یا پھر جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے یا احکامات شریعت کی اتباع کریں گے۔ دوستو، اس وقت والدین کا خاص کر امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی عید کی تیاری میں کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لباس میں کیا کیا چیزیں زیب تن کرواتے ہیں، کس سامان کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس جسم کی نمائش سے ان کو بچاتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور جس کو شیطان کا عمل کہا جاتا ہے کہ ان کا حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، فضول خرچی سے پرہیز کریں، شیطان کی بتائے ہوئے کاموں سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امالات دولت سے نوازا ہے تو اس کی اتنی نمائش نہ کریں کہ غریبوں کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے۔ بہت قیمتی کپڑے اور دوسری چیزیں اپنے جسم پر، اپنے بچوں کے جسم پر نہ ڈالیں تاکہ ان کو دیکھ کر کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ غریب کے گھر کے سامنے گوشت اور ہڈیاں اور پھلوں کے چھلکے وغیرہ مت پھینکیں تاکہ اس کے بچے دیکھ کر اپنے باپ سے نہ مانگیں کہ وہ بیچارہ غم کے آنسو لے کر جلتا رہے۔ بہرحال بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، چاند رات کو آپ باوضو ہو یا نہ ہو، آپ نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام یا باسطو یا فتاح یا کریم، یا باسطو یا فتاح یا کریم کو ہزاروں تعداد میں پڑھ لیں، کھلا پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے۔ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اس کی اتنی زیادہ کرامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے والے کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ آپ کے مسائل یوں حل ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی تمام زندگی میں الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اس اسم پاک کی برکت سے آسانی سے ہر چیز حل ہو جائے گی، اس سے دل صاف و شفاف ہو جائے گا، زنگ محل دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو دوستو عید الفطر کی چاند رات یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میں رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر چیز میں خیر و برکت ہوگی، وہ غربت اور تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں، تمام چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحاں پڑھے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔
یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد اچانک آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے، ارجنٹ بیسس پر کرنے والا عمل ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے والا عمل ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر اور کبیر ہونا چاہتا ہے کہ ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری اور بے اولادی سے نجات جانا چاہتا ہے۔ تو آپ کے پاس آج کا خاص اور خاص ببرکت وظیفہ موجود ہے۔ آپ نے بس اس تسبیح کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کھلا پڑھنا ہے، اور یا باسطو یا فتاح یا کریم، یا باسطو یا فتاح یا کریم، بس یہ 3 نام ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی آپ ہیں، اس کو آپ کل شام تک عید کی نماز کے بعد پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، اور چاند رات بھی موجود ہے۔ آپ اس کو جب چاہیں جیسے چاہیں، جب آپ کو موقع ملے آپ اس کو کھلا پڑھتے جائیں، اور پھر اللہ پاک کے کرامات کا دیکھتے جائیں۔ آپ کو غیب سے دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کی ہر بات ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونی شروع ہو جائے گی۔ جو بندہ اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس رات میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ جن کا نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، تو پورا سال پھر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ موقع، یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، اس کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیجیے گا۔ من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لو، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، قرض دار دروازے پر آتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ آج کی رات یہ تسبیح کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو کئی سالوں سے آپ کو نہ مل سکا، بس اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کو ہر چیز خود بخود ملنا شروع ہو جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے میرے اللہ کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد چھپڑ پھاڑ کر آپ کو رزق عطا کرے گا۔ وہ دینے سے پہلے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بے حساب نوازتا ہے۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بدبخت وہ بندہ ہے جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ دوستو، اتنا بہترین اور اتنا با کمال وظیفہ ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو تنگ دست ہیں، قرض ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجیے گا۔ نصیب کے بند تالے ایسے کھلیں گے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورا سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، اٹلی، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا تیز اور بہترین وظیفہ ہے کہ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک آپ کو مل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تھوڑا سا نہ مانگیے گا، زیادہ مانگیے گا۔ آج رب کی ذات آپ کو ہر چیز سے نوازے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گی۔ دوستو، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے گا یا نہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کا بھی پتہ جڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ جو بندہ تسبیح کے دانوں پر یہ عمل کرے گا، رب کو راضی کر لے گا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوا لے گا۔ عید الفطر کی چاند رات کا وہ بہترین وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو 1 منٹ نکال کر بس اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کو ہر چیز خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجات، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے کہ میں آپ کو اس کی کرامات بتانا شروع تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو میں بس اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو لازمی کریے گا، کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب عید الفطر کی چاند رات کی خصوصی اجتماعی دعا کی جائے گی، آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے تاکہ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے۔ اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہماری جھولیوں میں اپنے خزانوں کو ڈال دے اے پاک پروردگار، یہ وہ جھولیاں جو خالی تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہماری حاجتوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے مولا، جس نے بھی دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے کہا، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں انیک روزگار
روزگار، پاک روزگار، اچھا روزگار عطا کر دے۔ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے میرے مولا ان تاک راتوں کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ، رمضان المبارک کا واسطہ، گزرے ہوئے شبان کا واسطہ، شب برات کا واسطہ، اے اللہ پاک ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک اور جمعرات کی بابرکت راتوں کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک جس نے بھی جہاں پر بھی میسج کر کے جس حاجات، جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو میری بہن، جو میرا بھائی دنیا کے جس بھی ملک سے بیٹھ کر اس دعا کو سن رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے بے یار و مددگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ پاک ان راتوں کا واسطہ، ان ببرکت راتوں کا واسطہ، اے میرے مولا میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے فریاد کرتا ہوں ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل میں خیر و برکت عطا کر۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو حاسدوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک اس چینل پر ہمیشہ میں لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں۔ اے اللہ پاک مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس دعا کو ملک کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دنیا کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو ہر جگہ، ہر کونے پہ تمام امت مسلمہ جہاں بھی بس رہی ہے اس سب تک پہنچا دے تاکہ وہ تیری اس دعا میں شامل ہو کر تجھ سے مانگ سکیں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ کسی کو مایوس نہ کریں۔ اے اللہ پاک تیرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ پاک جس نے بھی دعا کے لیے جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک اس دعا کا واسطہ، اس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ پاک کسی کو مایوس نہ کری۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں۔ یا اللہ ہم نے پتہ نہیں کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ بے حد گناہ کر رکھے ہیں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ اے میرے سونے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے؟ کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے۔ یا اللہ پاک تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یا اللہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا گناہگار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اے اللہ سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے۔ یا اللہ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ پاک بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ آج بخش دے۔ اے میرے مولا اے بہت سخی، اے بہت پوشیدہ اور ظاہری، سب کچھ جاننے والے، اے قابل تعریف تو سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جس بھائی نے جس بہن نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، جس حاجات کے لیے کہا، جو بیمار ہیں اس کی تندرستی کے لیے کہا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے لیے کہا، جو کسی بھی حاجات کا شکار ہیں ان کی تمام
تمام حاجتوں کو پورے کرنے کے لیے کہا۔ اے میرے پاک پروردگار، میری جس بہن نے، جس بھائی نے دنیا کے جس بھی ملک سے جہاں سے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا، گناہ گار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔